قبلہ ہوگی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا جب وقت آئے گا, آپ نے اس کے بعد بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا, فرمایا اولئک شرار الخلق, ایسے لوگ جو ہے وہ بدترین لوگ ہوں گے. اللہ کی مخلوق کے اندر اگر سب سے زیادہ بدترین لوگ ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو صرف اپنے لیے جی رہے, اپنے نفس کے لیے جی رہے, اپنے گھر والوں کے لیے جی رہے, اپنے بچوں کے لیے جی رہے. ان کو قرآن کی تعلیمات کے بارے میں علم نہیں. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا زندگی گزارنی کیسی ہے, کون سے کلچر کو اپنانا ہے, کیسے زندگی کو بہتر بنانا ہے, کیسے اپنے آپ کو کامیابی کے اوپر گامزن کرنا ہے. یہ تو قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولئک شرار الخلق, جن کے اوپر جہالت غالب آ جائے, اتنا دنیا میں مغن ہو جائے, اتنا بیوی بچوں کے اندر مغن ہو جائے, فرمایا اولئک شرار الخلق, یہ مخلوق کے اندر بدترین لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبداللہ بن عمر ایک حدیث بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا وذکر الاختلاس, آپ نے اختلاس کے فتنے کا ذکر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اختلاس اس چیز کو کہتے ہیں, اس کپڑے کو کہتے ہیں جو سواری کی پشت کے اوپر ڈالا جاتا ہے. سواری کی پشت کے اوپر کپڑا رکھ کے اس کے اوپر کاٹھی کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی زخم نہ آ جائے. ہم میں سے ہر بھائی اس چیز کو پہچانتا ہے. اور دیکھیں وہ کپڑا سواری کے ساتھ کس قدر چپکا ہوا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاس کے فتنے کا ذکر کیا. تو ایک صحابی انہوں نے بعد میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, یہ اختلاس کا فتنہ کیا فتنہ ہے؟ ذرا ان دونوں کا موازنہ کیجئے گا کہ ایک اپنی ذات کے لیے جینا, اپنے گھر والوں کے لیے جینا, اور دین سے دور رہنا اور اپنے آپ کو جہالت کی طریقوں کے اندر لے کر جانا, اور ایک یہ اختلاس کا فتنہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. یہ اختلاس کا فتنہ, صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اختلاس کا فتنہ کیا چیز ہے, یہ اختلاس کیا چیز ہے؟ فرمایا الحرب والحرج. الحرب والحرج, حرب کہتے ہیں ایک دوسرے سے بھاگنے کو, کہ مسلمان سے بھاگے گا, بھائی سے بھاگے گا, باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا. آج دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے دور ہے تو وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ہے. یہ زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. یہ کشمیر کا اور ہمارا کتنا فاصلہ بنتا ہے, کیا ہمیں پتہ ہے؟ یہ چیزیں ہم نے سنی ہیں, کچھ دنوں پہلے یہ ویڈیوز آئی ہیں کہ کشمیری بیان دے رہا ہے, کہتا ہے کہ 2018 سے لے کر ہمارے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے. کرفیو تو ایک اور چیز ہوتی ہے. ہمارے جب کرونا نے شدت پکڑی تھی تو لاک ڈاؤن ہوا, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کون سی مشکلات آئی تھی. اور کرفیو, اور پھر کفار کا کرفیو, ان کے تسلط کے نیچے رہنا, ان کی مرضی کے مطابق جو ہے نا اپنے گھر سے نکلنا, ان کی مرضی کے مطابق کوئی چیز لینے کے لیے جانا. عزیز بھائیو, وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کے گلوں کو دبا دیا, ہم روز نہیں دیکھ سکتے ان کو مرتا ہوا. فذکر الاختلاس, نبی علیہ السلام نے اس فتنے کا ذکر کیا تھا کہ مسلمان اپنے بھائی سے بھاگے گا. اس کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی, اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوگی. فذکر الاختلاس. الحرب, وہ انسان کرے تو کیا کرے. وہ ایک عورت, ایک نوجوان لڑکی بہن, وہ بیان دے رہی تھی. اس نے کہا کہ رات کو, یہ آج سے 10 دن پہلے کی بات ہے, اس نے کہا کہ رات کو ہمارے گھر میں انڈین آرمی آئی ہے, 10 بجے کا ٹائم ہے, میرے باپ کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا, ہمارے سامنے قتل کر دیا. اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میری ماں جو ہے, جو میری والدہ ہے, یہ چلا رہی ہے, یہ رو رہی ہے, میں اس کا کیا کروں, ہم کدھر جائیں. فذکر الاختلاس, یہ وہ فتنے, اللہ کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج مسلمان کا بھلا سوچتے ہی نہیں ہے. یہی چیز تو احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے لکھی کہ تم صبح کرتے ہو, تمہاری صبح کی کرن کے اوپر سب سے پہلا دل دماغ کا خیال ہے جو مسلمانوں کی فوز و فلاح کے اوپر مبنی نہیں ہے, تو اندر سے تم مسلمان ہی نہیں, صرف اپنی ذات کے لیے جینا. فذکر الاختلاس الحرب والحرج, کہ مسلمان ایک دوسرے سے بھاگیں گے, اور صرف اس بات پر نہیں اکتفا کیا کہ بھاگیں گے, فرمایا الحرج, ایک دوسرے کو قتل کریں گے. کافروں کے بارے میں دیکھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ, کافر جتنے کے جتنے ہیں, چاہے وہ مشرق کیوں, مغرب کیوں, شمال کیوں, جنوب کیوں, سارے کے سارے ایک ملت ہے, ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے. ہمارے سامنے زندہ مثال ہے, افغانستان کے اندر امریکن فوج آتی ہے, وہ کیا وہ اکیلی آتی ہے؟ ویسے تو ان کے آپس کے اندر بڑے اختلافات ہیں, مگر جب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں, اسلام کے مقابلے میں آئے ہیں, سارے کے سارے مل کر آئے ہیں.
اتحاد کر کے آئے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ کیچڑ اچھالا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، کفر کے فتوے لگائے جائیں گے. فذکر الاختلاس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کا تذکرہ کیا. فرمایا الحرب والحرج، اولاد کی وجہ سے لوگ دین سے دور چلے جائیں گے، اولاد کی وجہ سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اولاد کی وجہ سے لوگ جہالت کو قبول کر لیں گے، اور یہ اولاد ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. الحرج، حرج کا فتنہ آ جائے گا، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی حدیث میں کیا فرمایا کہ یہ اپنی ذات کے لیے جینے والے مخلوق میں سے بدترین ہے. ان احادیث کے بعد فرمایا جب ایسے فتنے پیش آئیں گے فانتظر الدجال، پھر دجال کے انتظار کرنا. پھر جو دجال ہے وہ قریب ہی ہوگا، اس کا ظہور ہونے والا ہوگا جب تمہارے اندر اتنی جو ہے وہ بے رہ روی آ جائے گی کہ مسلمان سے بھاگے گا. فانتظر الدجال، پھر دجال کے انتظار کر لیں. تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں. ہم اسلام کے لیے نہیں جی رہے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں جی رہے، ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جی رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الولد المخزنہ، یہ جو اولاد ہے یہی ہمیں پریشانیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. فرمایا یہ جو اولاد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ منافقون کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اولاد جو ہے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا اور مال کا تذکرہ کیا، اور تیسرا تذکرہ کس کا کیا کہ میری یاد سے غافل نہ کر دیں. میرے عزیز بھائیو ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ کیا آج ہم اپنے مال کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، یا اپنی اولاد کی وجہ سے دین سے دور تو نہیں چلے گئے؟ سورہ منافقون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ ساری کی ساری منافقین کی صفات بیان کی ہے. آپ کو یہ ایک تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے ساری منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہے، اور یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ بات کو بالکل ہی بدل دیتے ہیں. بات کا رخ بدل کر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو تمہاری اولادیں اور مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر لیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر تم کو تمہاری مال اولاد نے غافل کر دیا، اپنی مال اور اولاد کی وجہ سے تم بھی اللہ سے دور چلے گئے، تو تمہارا شمار بھی جو شروع میں صفات منافقین کی بیان ہو رہی ہیں ان میں سے ہوگا. ان کی وجہ سے دین سے دور چلے جانا. عزیز بھائیو، کتنے زیادہ معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں اللہ کی قسم جو اپنی اولاد کی وجہ سے دین سے دور چلے گئے، اولاد کی وجہ سے حرام کو اختیار کر رہے ہیں، اولاد کی وجہ سے حرام کما رہے ہیں، اولاد کی وجہ سے رشوت لے رہے ہیں، اولاد کی وجہ سے سود لے رہے ہیں، اولاد کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لیا کرتا تھا، قرض لیا کرتا تھا، بلا وجہ قرض لینا، بلا وجہ مانگنا. عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، بلا وجہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بغیر وجہ کے مانگتا رہتا ہے، کبھی اس سے مانگ، کبھی اس سے مانگ، کبھی اس سے مانگ، قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. مخلوق کو پتہ چلے گا سب کو کہ یہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، بغیر وجہ کے سوال کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا تھا، مانگتا رہتا تھا، قرض لیتا رہتا تھا. تو اس سے لوگ پوچھتے تھے کہ اتنے پیسے تم نے کیا کرنے؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، اولاد کو میں نے پڑھانا ہے. کہتے ہیں کہ ایسا ہوا وہ بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو لوگ جو ہے اس کی قبر کے اوپر پتھر آ کے مار رہے ہیں. یہ ابھی کا واقعہ، لوگ اس کی قبر کے اوپر آ کر پتھر مارے. اور ہمیں ایسے واقعات کا پتہ ہے کہ کون سے لوگ ایسے جن کے جنازوں کو روک دیا گیا کہ اس نے ہمارا حق دینا ہے، یہ ایسی دنیا سے جا رہا ہے، اس کے ورثاء میں سے کوئی ذمہ داری قبول کرے. تو لوگ اس کی قبر پہ آ کے پتھر مار رہے ہیں کہ اس نے ہمارا حق دینا ہے، ہمارے پیسے کا اگر دنیا سے چلا گیا. کہتے ہیں کہ اس کے جو والد کا دوست تھا وہ اس کے بیٹوں کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تم کو اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں، مال دیا ہے، دولت عطا کی ہے، تم اپنے ابا کا قرض کیوں نہیں عطا کرتے؟
قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو قبر کی توہین ہوتی ہے یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تم کیوں نہیں ادا کرتے؟ جو قرض تمہارے والد نے لیا ہے، تو کہتے ہیں کہ آگے سے بچوں نے کہا کہ ابا جان نے کیا ہم سے پوچھ کے لیا تھا، ہم کیا ادا کریں، ہم سے پوچھ کے قرض لیا تھا۔ تو عزیز بھائیو، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آگاہ کر دی ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، جن بچوں کی وجہ سے حرام کھا رہے ہو یہی تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے گی، یہی فتنے کا باعث بن جائے گی، قبر میں عذاب کا باعث یہی اولاد بن جائے گی جب اس کی وجہ سے حرام کھانا شروع کر دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آخری ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اللہ پاک اس کی رعایا کے بارے میں سوال کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ جو ہماری اولاد ہے یہ ہمارے لیے کسی فتنے کا باعث نہیں بنے گی، مگر کب؟ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے کسی بھی فتنے کا باعث نہیں بنے گی، مگر کب؟ جب اس نظریے کو اپنائیں گے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو پاس بٹھا کے اس کو اذان یاد کروا رہے، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں یہ بکریاں لے جاؤ، جدھر بھی چرانے جاؤ گے نماز کا وقت ہوگا ایسے اذان دینا، پھر نماز پڑھنا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ ہم نے صرف ان کو یہ کہا پڑھ لو ورنہ فقیری آ جائے گی، گمنامی آ جائے گی، معاشرہ تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ یہ ایک واقعہ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے۔ دیکھیے گا کیا آج ہمارے بچوں کی ایسی تربیت ہے، یا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی ایسی جو ہے نا وہ دعوت دینے کی کوشش کی ہے؟ اللہ کی قسم شرم سے سر ہمارے جھک جاتے ہیں ایسی بات کرنے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آتا ہے، آپ نے اس کو کھجوریں دی، آپ نے اس کو کھجوریں دی، آپ نے کہا چلے دو۔ وہ بچہ تھوڑا سا دور جاتا ہے اور جا کے کھڑا ہو گیا، رک گیا، آگے نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم کو میں نے کھجوریں دی ہیں، تم جا کیوں نہیں رہے؟ تو وہ بچہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے گا؟ بچے کو کس نے بتایا کہ سب سے زیادہ اہمیت والی چیز یہ ہے، امام الانبیاء کا تمہیں ساتھ مل جائے اللہ کی جنت کے اندر، اور تیرے لیے اس سے اونچا مقام کوئی ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کس نے بتایا ہے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ اولاد جو ہے یہ فتنے کا باعث تب نہیں بنے گی جب ہم ان کو بتلائیں گے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، عبید اللہ، زبیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں گے، تعارف کروائیں گے، ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو سیرت ہے، کردار ہے، جب ان کے سامنے رکھیں گے تو میرے عزیز بھائیو یہ ہمارے لیے فتنے کا سبب نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے، جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔